اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج میں آپ کے سامنے اپنے جاری ٹاپک کا سب ٹاپک لے کے آپ کے سامنے پھر سے آیا ہوں، اور جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اور یہ کلاس نائنتھ کی سیوکس کا ایک ٹاپک ہے، اور جو آج کی تاریخ ہے وہ ہے 1/6/2020، اور میں آپ کا ٹیچر بشیر احمد خان. بیٹا، پچھلے ویڈیوز میں پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کی ریس کہاں سے شروع ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن بنانے کی بات کہاں سے ہوتی ہے، اور کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو میں نے پچھلے ویڈیوز میں سمجھائے ہیں. لیکن ایک بات ہے، کانسٹیٹیوشن میکرز کون تھے، کانسٹیٹیوشن بنایا کس نے، اس کے لیے کیا پروسیجر تھا. تو آج ہم ایک اور چیز پڑھنے جا رہے ہیں. دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے یہ کون تھی، یہ کیا تھا، اس میں کون لوگ تھے، اور ان لوگوں کا کام کیا تھا، اور وہ لوگ کہاں سے آئے تھے. یہ چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس اسمبلی کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کے چنے ہوئے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں. تو یہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی بیٹا، یہ 1946 میں فریم ہوئی تھی. 1946 میں اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو بنایا گیا تھا. دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی واز فارمڈ ان 1946، اور بنایا گیا تھا. لیکن کیوں بنایا گیا تھا، ان کا کام کیا تھا، کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، وہ بھی میں سمجھاؤں گا. دا آئیڈیا آف میکنگ دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی فار فریمنگ دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ ان کو کام دیا گیا تھا کہ آپ کو جا کے کیا بنانا ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا فریم کرنا ہے، ہندوستان کا آئین آپ کو بنانا ہے. اور یہ سب کس نے بتایا تھا ان کو؟ ایکچولی یہ ایک کمیشن تھا جس کا نام تھا کیبنٹ مشن. ایک مشن تھا یا کمیشن تھا کیبنٹ مشن پلان، اور انہوں نے ان کو یہ آئیڈیا دیا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کب کیا بنانا ہے. اب یہاں پہ کوسچن اٹھ رہا ہے کہ کیبنٹ مشن کیا تھا. کیبنٹ مشن ایک مشن تھا جو برٹش گورنمنٹ نے 1946 کو ہندوستان بھیجا تھا، صرف اس مقصد کے لیے کہ انہیں ٹرانسفر آف پاور کے مقصد سے، یعنی کہ اب ہندوستان آزاد ہونے جا رہا تھا. اس ضمن میں برٹش گورنمنٹ نے اس کمیشن کو اپوائنٹ کیا تھا اور اس کو یہاں بھیجا تھا کہ آپ وہاں پہ ٹرانسفر آف پاور کا پروسیس شروع کرے، اور ٹرانسفر آف پاور ہونا چاہیے. یعنی کہ اب کیا ٹرانسفر آف پاور کیا تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ کے پاس پاور تھا وہ اب ٹرانسفر کرنا تھا لیڈرشپ آف انڈیا کو. اور جو یہ کمیشن تھا یہ اس کا کون تھا، اس کو ہیڈ کون تھا. یہ کمیشن جب یہاں آیا تھا اس کا لیڈر تھا، یعنی کہ اس کا رہنما تھا لارڈ پیتھرک لارنس. اس کی رہنمائی میں یہ کمیشن یہاں آیا تھا. تو اب ہمیں سمجھ آیا کہ کون یہ اسمبلی کیا تھی اور کہاں سے آئی تھی. اب ہم دیکھیں گے اس میں کون لوگ تھے اور کتنے لوگ تھے، یعنی کہ اس کی بناوٹ کیا تھی. The Constituent Assembly's total membership was 389. The total membership of the Constituent Assembly was 389. Before partition, 389 ممبرس تھے اس میں، لیکن تب تک ہندوستان پاکستان ایک تھا.
उस दौरान कितने मेंबर्स थे इसके, 389, of which 292 were representatives of the states, और इनमें से 292 were representatives of the states, इनमें से 292 स्टेटों से आए थे, रियासतों से आए थे। यानी कि पहले ही हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन उस बॉडी को कहते हैं या उन कानूनों को कहते हैं जो सब लोगों को एक्सेप्ट हो। इसीलिए तमाम स्टेटों ने अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। यानी कि इनमें से 292 वायर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, 292 स्टेटों से आए थे, रियासतों से आए थे। 93 रिप्रेजेंटेड प्रिंसली स्टेट्स और 93 रिप्रेजेंटेड प्रिंसली स्टेट्स। बेटा कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, अगर आपको याद होगा रिकॉल कीजिए, मैंने बोला था कौन कौन से प्रॉब्लम्स थी एट द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज मेन प्रॉब्लम बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अब प्रिंसली स्टेट्स यहां भी आ गया था। मैंने बोला था लगभग प्रिंसली स्टेट्स एट दैट टाइम देयर वायर नियर अबाउट 562 प्रिंसली स्टेट्स। वो प्रिंसली स्टेट्स कौन थे? ये वही स्टेट्स थे बेटा ना पाकिस्तान का हिस्सा थे ना हिंदुस्तान का हिस्सा थे, बल्कि ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिनके अपने नवाब थे जो खुद मुख्तार थे। ठीक है ना। अब इनसे भी मेंबर्स लिए गए, इनसे भी मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किए गए कि कल हो सकता है बहुत सारे जो ये लोग हैं ये जम हो सकते हैं। इसमें किसमें जम हो सकते हैं? हिंदुस्तान में जम हो सकते हैं, और उस वक्त ये कानून, ये जो आईन है उनको एक्सेप्ट होना चाहिए। इसलिए इनकी राय भी ली गई थी, और वहां से भी 93 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे प्रिंसली स्टेट से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में। एंड 4 वायर फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, कोग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। और 4 मेंबर्स थे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस किन को कहते हैं? शाबाश बेटा, 4 मेंबर आए थे यहाँ पे हमारे दिमाग में कि ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस क्या है। ठीक है ना बेटा, ये हमारे जहन में आया चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस क्या है। ये तो हमें पता है स्टेट्स कौन थे, प्रिंसली स्टेट्स कौन थे, लेकिन ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस क्या थी, ये यहाँ पे नया ही हमारे जहन में उभरा है, एक नई चीज आई है बेटा। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस refers the provinces that was not in the direct control of the governor of British India। ये वो प्रोविंसेस थी जो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं हुआ करती थी। किसके डायरेक्ट कंट्रोल में? ब्रिटिश जितने भी गवर्नर्स थे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में ये प्रोविंसेस नहीं थे। ठीक है ना। वो प्रोविंस, वो इलाके जो ब्रिटिश राज के दौरान, ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिश गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं हुआ करते थे, उन्हें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहते थे। इनमें से क्या क्या थे? इनमें से दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, कोरग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान, और पाकिस्तान के हिस्से में एक थी ये बलूचिस्तान। जो आज का हिंदुस्तान हम देख रहे हैं इसमें कौन कौन सा इलाका था? दिल्ली थी, अजमेर थी, मेवाड़ा था, कोरग था, और जो इलाका पाकिस्तान से था वो बलूचिस्तान था। ये भी डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, ब्रिटिश गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था ये इलाका। इनको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहते थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसका हेड कौन था? वाज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना बेटा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसका हेड था, इस कमेटी का हेड था। और
ادر امپورٹنٹ لیڈرس وائر. ادر امپورٹنٹ لیڈرس کون کون تھے اس میں؟ ادر امپورٹنٹ لیڈرس وائر. امپورٹنٹ لیڈر سارے یہاں نہیں ہے، میں نے کچھ مینشن کیے. شیخ محمد عبداللہ جے کے سے تھا، جموں کشمیر سے. شیخ محمد عبداللہ، سعید امجد علی، مہادیو شری ہری، فرینک اینٹونی، آصف علی، این گوپال سوامی، عبدالکلام آزاد. بیٹا یہ کچھ خاص ممبرز تھے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تھے. یہاں تک ہمیں کلیئر ہو گیا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہاں سے آئی تھی، کب آئی تھی، کب بنائی گئی تھی، اس میں کتنے ممبرز تھے اور وہ ممبرز کہاں سے آئے تھے، یہ سب کلیئر ہوگا. تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن آخر بنا کب، اور یہ لوگ کام سٹارٹ کرتے ہیں. انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنانا سٹارٹ کیا دسمبر 1946. یہ انہوں نے آپ لکھنا شروع کیا. کانسٹیٹیوشن کی تیاری ہم نے آزادی جورنگ فریڈم اسٹرگل سے کی تھی، بہت سارا وہاں تیار تھا، لیکن آفیشیلی جو یہاں پہ ہے، جو ہمارے پاس ثبوت ہیں، یہاں جو ریٹن ڈاکومنٹس ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے متعلق، اس میں سمپلی یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ریٹن پروسیس جو ہے، رائٹنگ پروسیس جو ہے یہ میرے حساب سے 1946 سے ہوتا ہے، اور اس میں کانسٹیٹیوشن میکرز کانسٹیٹیوشن بنانا شروع کرتے ہیں. کہاں سے؟ دسمبر 1946 سے. اب ان کا کام ہمیں سمجھ آ گیا کیا تھا، کانسٹیٹیوشن بنانا شروع کرتے ہیں، میکنگ سٹارٹس. اور کانسٹیٹیوشن بنانا شروع کرتے ہیں، لیکن اب ایک اور بات ہوتی ہے، اسی اسنا میں پارٹیشن ہوتی ہے کنٹری کی. جب پارٹیشن ہوتی ہے، پہلے کتنے ممبرز تھے بیٹا؟ 390. بیفور پارٹیشن 389 ممبرز تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں. لیکن اب جب پارٹیشن ہو رہا ہے، ہوا ہے تو یہ سمپلی جو پاکستان سے ممبرز تھے وہ اب ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے، بلکہ کس کا بنائیں گے؟ وہ اپنے ملک کا بنائیں گے. ان کو یہاں سے نکالیں گے. ان کو جب نکالتے ہیں تو یہاں رہ گئے ٹوٹل ممبرز کتنے رہ گئے؟ اب 299. صرف 299 ممبرز رہ گئے تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں. یہاں 299 ممبرز. اور نومبر 26 نومبر 1949 دا پروسیس کمپلیٹس، کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس کمپلیٹس. اور یہ سٹارٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن بنانا، یہ کمپلیٹ ہوتا ہے 26 نومبر 1949 کو. یہ لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، اینڈ واز امپلیمنٹڈ ان 26 جنوری 1950. اور یہ لاگو کب ہوتا ہے؟ لاگو ہوتا ہے بیٹا 26 جنوری 1950 کو. اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ جب نومبر میں یہ تیار کرتے ہیں تو پھر یہ بریک کیوں دیتے ہیں؟ یہ جو بریک ہے یہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ جواہر لال نہرو نے 1931 کے سیشن میں، کراچی سیشن میں یہ بولا تھا کہ 26 جنوری کو ہم آزادی کا دن منائیں گے. پھر آزادی نہیں آئی تھی کیونکہ آزادی پھر اگست میں ملی تھی، اسی لیے تھوڑا سا ٹائم بچا تھا. انہوں نے یہ ہولڈ کر کے رکھا تھا اس کا خواب پورا کرنے کے لیے. پھر یہ امپلیمنٹ انہوں نے اس لیے 1950 کو کیا. 26 جنوری تو 26 جنوری ہی تھا، لیکن ٹائم تھوڑا سا کھینچ لیا. 1950 میں انہوں نے اس کو لاگو کر دیا. تو بیٹا یہ تھا ہمارا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اور اس کا کام انہوں نے کیسے کیا، اس میں کتنے لوگ تھے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کیسی تھی، تو ان کا کام کیا تھا. اس طرح سے یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اور کانسٹیٹیوشن میکنگ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو اگلا ٹاپک کیا ہوگا؟ وہ جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہوگا گائیڈنگ ویلیوز آف انڈین کانسٹیٹیوشن. گائیڈنگ ویلیوز آف انڈین کانسٹیٹیوشن. تو اب کل تک کے لیے خدا حافظ.